کل ہم نے ایک کچھ عجیب و غریبی مناظر دیکھے. عجیب و غریب تو نہیں ہے، خیر اب تو یہ تو ایک روایت ہی بن گئی ہے، لیکن کل جو سندھ اسمبلی میں ہوا اس میں جو ارکان جو کام جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ ذرا کچھ عجیب لگا ہمیں دیکھنے میں. ہوا کچھ اس طرح سے کہ سندھ اسمبلی کے ایوان میں ایم کیو ایم کے ایم پی اے فرحان انصاری نے ایک بیان دیا. اس پر پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی میں خاصے برہم ہو گئے. بھائی بات تو ہاتھا پائی پر پہنچ گئی اور پھر سخت الفاظ کا ایکسچینج ہوا ایک دوسرے کے ساتھ. اور بس اگر آپ سوچیں کہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ ہی گئی تھی تو پھر پیچھے کیا ہی رہ گیا تھا. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ارکان آمنے سامنے آ گئے. بات جو تھی وہ باتوں سے آگے نکل گئی. پھر کبھی قلم چلے کبھی کچھ چلا. شرجیل میمن صاحب غصے میں آ گئے، سینئر صوبائی وزیر ہیں سندھ کے. ان کے ہاتھ میں ایک قلم تھا، وہ انہوں نے اٹھا کے اس طرف پھینکا بینچوں کی طرف. اور اس کے بعد جناب راجہ رزاق نے جو کہ رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے فرحان انصاری سے معافی کا مطالبہ کر دیا. اب فرحان انصاری نے کہا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کوئی گالی نہیں دی جو میں معافی مانگوں، میں نے تو ایک بیان دیا تھا. وہ بیان میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، ہم آپ کو سنائیں گے اس کو پلے کر کے. لیکن وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کے مطالبے پر ڈپٹی اسپیکر نے فرحان انصاری کے غیر پارلیمانی اور غیر اخلاقی الفاظ حذف کر دیے. اور ضیاء لنجار نے یہ کہا تھا کہ اب کیا کہا تھا آپ کو ذرا پہلے وہ بیان سناتے ہیں کہ جس بیان کے اوپر اتنی گرما گرمی ہوئی اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ارکان جو سندھ اسمبلی تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. ہاتھا پائی تک بات پہنچنے لگی تھی. پینشن چلے ہیں، ذرا وہ بیان سن لیں آپ پہلے. توجہ چاہیے آپ کی پلیز. ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا میرا سندھ کیسے لٹا. مجھے ریزنوں سے گلا نہیں، مراد علی شاہ صاحب کی رہبرائی پہ سوال ہے. سر کوشش کریں گے سیدھی ان کے کرپشن پہ بات کریں گے. تاریخی منصوبہ بن چکا ہے، ان کے گلے کا ہار اور ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، جسے کہتے ہیں بی آر ٹی ریڈ لائن کا منصوبہ. بڑی تکلیف ہے، بوری بند لاشیں، بوری کبھی دیکھی ہے بوری؟ ایک پاؤ گے سہ پاؤ گے. راجہ رزاق صاحب، بوری بند لاشوں کی ایک انڈائریکٹ دھمکی پورے ایوان کو دی گئی ہے. اس پر میں انکوائری کا آرڈر کر رہا ہوں. اچھا، یہ آپ نے سنیے ضیاء الحسن صاحب نے کہا کہ بوری بند لاشیں دکھانے کی باتیں کی گئیں. بیان پر انکوائری کا حکم دے رہا ہوں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. سعدیہ، کل آپ رکن سندھ اسمبلی بھی ہیں اور آپ کل وہاں موجود بھی تھیں. یہ کیا ہوا کل اتنا غصہ؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، پہلے دن جب یہ بجٹ سیشن شروع ہوا تو اس کے بعد یہ بات طے ہوئی تھی آپس میں تمام جماعتیں کہ کسی کی لیڈرشپ پہ بات نہیں کی جائے گی، کسی پہ پرسنل اٹیکس نہیں کیے جائیں گے. اور اس چیز کو آپ نے دیکھا بھی ہے. کل چوتھا دن تھا. 3 دن تھوڑا بہت کسی جگہ اگر کچھ ہوا تو اس کو گورنمنٹ نے ڈیفیوز ہی کیا ہے. اور کیا نام ہے، اسپیکر صاحب، ڈیپٹی اسپیکر اس چیز کو انشور کر رہے تھے کہ جی لیڈرشپ پہ یا کوئی ایسی بات جس سے دونوں سائیڈ میں کسی کی بھی دل آزاری ہو رہی ہے وہ نہ ہو. لیکن کل جو ہے وہ اچانک ایم کیو ایم کے جو ممبر ہیں فرحان انصاری صاحب، دیکھیں انہوں نے بالکل آپ بات کریں، ہمارے منصوبوں پر تنقید کریں، کرپشن پر بات کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں، لیکن اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی کہ اگر آپ کھڑے ہو کر اسمبلی فلور پر تمام ممبرز کو بے شرم بے غیرت کہیں گے. اس بات کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ پوری اسمبلی کو تھریٹ کریں کھڑے ہو کر، جو آپ لوگ چلا بھی رہے ہیں کلپ. تو یہ والی ایم کیو ایم تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا، اس ملک کے کسی ادارے کو بھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی جو بوری بند لاشیں اور بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ پہ بات کے ساتھ چلتے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے بات کی. ظاہر سی بات ہے کافی چیزیں ہوئی تھیں، لیکن نظم و ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی حکومت کی طرف سے. لیکن کل یہ بات جب لمٹ کراس ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ سینئر منسٹر صاحب کو بھی غصہ آیا، باقی ممبرز کو بھی غصہ آیا. اگر آپ میرا نام لے کے تقریر میں
کوٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو ممبرز ہوں گے وہ ناراض ہوں گے، اور اس بات کو انشور کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ کسی کا نام نہ لیا جائے. تنقید کرنا حق ہے. میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں سعدیہ، کیونکہ سندھ صاحب کل وہاں پر موجود بھی تھیں، پھر آپ نے اپنی تقریر میں جواب بھی دیا تھا کافی باتوں کا. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اٹ واز جسٹ اباؤٹ دا تھریٹ جو ابھی ہم چلا رہے ہیں، بس یہی بات تھی، اس بات کے اوپر گرما گرمی شروع ہوئی یا اس سے پہلے، یا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے اس بات کا؟ نہیں جی، دیکھیں اس کا کوئی بیک گراؤنڈ. میں تو آپ کو کہا کہ پچھلے 3 دن سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اسپیشلی ہوم منسٹر صاحب انشور کرتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ 3 دن سے بہت اسموتھ اجلاس چل رہا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایم کیو ایم کے ہمارے ممبرز ہیں وہ ان کو ہیڈ لائنز میں آنے کا شوق ہے اور چیپ سٹنٹس کرنے کا شوق ہے، جس کی وجہ سے کل فرحان صاحب نے اس طرح کا بیان دیا. سعدیہ جب دیکھیں ظاہر سی بات ہے ایکسپیرینسڈ رکن اسمبلی ہیں اور کافی سالوں سے اسمبلی میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ڈیکورم کا پتہ ہے، ہر چیز کی سب چیزوں کا پتہ ہے. جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ان کو اس بات کا سب کو پتا ہوتا ہے اس بات کا کہ کچھ الفاظ حذف ہو جائیں گے، جب اس بات کا علم تھا کہ الفاظ یہ حذف ہو جائیں گے اور نہ یہ کہیں پہ نشر بھی نہیں کیے جائیں گے، پھر اتنی سخت باتیں کرنے کا، سخت جملے بولنے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بی آر ٹی جو منصوبہ ہے وہ پیپلز پارٹی کی گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، 18 سال کی وہ مانگتے ہیں کہ کیا کام ہوا، اس کارکردگی کی رپورٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی کام پہ تنقید کرنا چاہ رہے تھے، یا وہ پیپلز پارٹی کے جو ممبرز ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے اوپر پرسنل تنقید کرنے کا وہ ارادہ رکھتے تھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا سائن، ہمیں دیکھیں آپ لوگ تمام میڈیا، آپ کی بات نہیں، تمام میڈیا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی پہ کوسچن کرتا ہے، ہم اس کو سنتے ہیں نا. ہم وہ جماعت ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تک پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس طرح کبھی بھی اگریسولی رسپونڈ نہیں کرتی یا ناراضگی نہیں کرتی، چاہے وہ کوئی بھی چینل ہو، کوئی بھی کھڑے ہو کر ان پہ. ہماری نہ ایسی تربیت ہے، نہ پیپلز پارٹی کی ایسی روایت ہے. منصوبوں پر تنقید کرنا بالکل اپوزیشن کا کام ہے، اس پہ بات کرنا، ہماری کارکردگی پہ بات کرنا بالکل اپوزیشن کا بات ہے. اس میں کوئی بات نہیں کہ جی گٹر پہ ڈھکن نہیں تھے، بی آر ٹی کا کیا پرابلم ہے، پبلک سروس کمیشن کا کیا پرابلم ہے. اس پر بات کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کے خلاف وہ نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی تقریروں میں جواب دیتے ہیں، ہم بھی تقریروں میں بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر وہاں تھریٹ کریں گے، آپ وہاں لوگوں کو کھڑے ہو کر بے شرم کہیں گے، آپ انٹائر اسمبلی کو بے شرم کہہ رہے ہیں. تو یہ باتیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اگر ہم یہاں سے کھڑے ہو کر یہی الفاظ جس لہجے میں وہ بات کر رہے تھے ایم کیو ایم کے لیے کہیں، تو کیا ایم کیو ایم کو ایکسیپٹیبل ہوگا یا پی ٹی آئی کو ایکسیپٹیبل ہوگا؟ بالکل، یہ تو ظاہر ہے یہ پارلیمانی زبان نہیں ہے اور اس کو کوئی بھی انڈورس نہیں کرتا. اور پھر دیکھیں وہ اسی وقت یہ بات ہوئی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اسمبلی کے ریکارڈ سے تو اس پوری تقریر کو حذف کرنے کے لیے اسپیکر صاحب کو پارلیمانی منسٹر صاحب نے کہا، لیکن دیکھیں پورے سوشل میڈیا پہ، پورے میڈیا پر وہ تقریر سرکولیٹ کر رہی ہے. آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو کہ اسمبلیوں میں اس طرح کی زبانیں استعمال ہوتی تھیں؟ ہم یہ سادیہ اس چیز میں میں بھی یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے ہم بھی تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، غیر پارلیمانی زبان بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سعدیہ، یہ تو چلے ایم کیو ایم والا ایشو ہو گیا، جماعت اسلامی کو بڑے شکوے ہیں سعدیہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ 18 سال سے سندھ اور کراچی پر پیپلز پارٹی قابض ہے، صوبے میں بچوں کو تعلیم اور صحت کیوں نہیں مل رہی. حافظ نعیم الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ارکان کی خرید و فروخت ہمارے پیسوں سے کی جا رہی ہے. یہ ان کا بڑا بیان ایک سامنے آئے. تو یہ جی بی والے معاملے پہ بھی بتا دیں، اور دوسرا وہ پھر کارکردگی پہ تنقید کریں پیپلز پارٹی کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں اور میں آج پھر آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گی کہ جماعت اسلامی کے ناکام ترین
ناظم اعلیٰ یا وہ امیر جو ہیں وہ حافظ نعیم ہیں. وہ جماعت اسلامی کو ان کی کارکردگی دیکھنی چاہیے, ان کی شورا کو. پاکستان میں جماعت اسلامی تمام الیکٹورل پروسیس سے باہر ہے, کہیں بھی کامیابی نہیں ہے. دیکھیں ان کو غم ہے, ان کو دکھ ہے. ویسے تو وہ نون لیگ کے خلاف ہیں, ویسے تو وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں, لیکن جی بی میں تو نون لیگ سے اتحاد کیا ہوا تھا نا, وہاں تو اتحادی بن کے نون لیگ کے الیکشن لڑ رہے تھے, لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے. اس شہر نے ان کو مکمل طور پر ریجیکٹ کیا ہے. اور میں یہ بات آج آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہی ہوں کہ وہ جو 9 ٹاؤن اس وقت بھی جماعت اسلامی کے پاس ہے اس شہر میں, وہ اگلا جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو وہ بھی جماعت اسلامی کے پاس نہیں آئیں گے. ہم پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں, جو وہ ماڈل کالونی والا ایک چیئرمین ہے جو ملک سے چلا گیا ہے اور واپس آنے کو تیار نہیں ہے. کسی دن جماعت اسلامی اس کے بارے میں بھی تو وضاحت نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بی میں پیپلز پارٹی نے ارکان کی خرید و فروخت کی ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے. دیکھیں یہ الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے. اگر حافظ نعیم صاحب کے پاس کوئی شواہد ہیں تو ضرور الیکشن کمیشن کے پاس جائیں, ضرور پاکستان کی عدالتوں کے دروازے کھولیں, ضرور ان کے پاس جائیں. دیکھیں یہ الزام لگا دینا کہ جی پیسے دے کر خرید لیا گیا یا سوٹ کیس بھیج کر خرید و فروخت ہوئی, یہ پرانا وتیرہ رہا ہے جماعت اسلامی کا. ڈکٹیٹرز کی گود میں پلنے والے جو ہیں وہ جمہوریت کا درس پاکستان پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں. تو میں ان کے لیے یہی کہوں گی کہ جماعت اسلامی کی شورا کو اجلاس بلانا چاہیے اور اپنے ناکام ترین امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب کی کارکردگی کو جانچنا چاہیے. ٹھیک ہے, سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت شکریہ سعدیہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ان کا کامنٹ آپ نے, ان کا موقف سن لیا پیپلز پارٹی کا. کل جو سندھ اسمبلی میں ہوا اس میں پیپلز پارٹی کا موقف ہم آپ کو سنا چکے ہیں.